قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 40۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، صدق اللہ العظیم۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فسبحہ، اس کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد بھی۔ اب اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں، مفسرین کے، محدثین کے، کہ رات کی تسبیح سے مراد کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رات میں کچھ اس کی تسبیح بیان کرو، یہ کون سی تسبیح اور کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو جب بھی تمہاری آنکھ کھلے اس وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام رات اللہ کی تسبیح کرو۔ تیسرا قول اس ضمن میں یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہ اس سے مراد ہیں فجر کی 2 سنتیں، اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عشاء کی نماز۔ یہ 4 قول مختلف ہیں کہ ساری رات اللہ کی تسبیح کرو، جب بھی آنکھ کھلے اللہ کی تسبیح کرو، فجر کی 2 سنتیں اگر پڑھی ہیں تو گویا تم نے رات کی تسبیح کر دی ہے، یا عشاء کی نماز پڑھی ہے تو یہ رات کی تسبیح ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو بیدار ہونے کے بعد جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں بیان کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب وہ رات کو پڑھے جانے کلمات کون سے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو بیدار ہونے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کہ جب تم اٹھو رات کو، آنکھ کھلے یا تم فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو تو اس وقت یہ کلمہ پڑھو۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ رات کو آنکھ کھلے یا تم بیدار ہو تو یہ کلمات پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھا کرو۔ بعض علماء نے اس سے مراد
ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح دی ہے، جس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں اس عقیدے کے علماء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فقراء صحابہ تھے نا، جو غریب صحابہ تھے، وہ ایک دن اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، امیر بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، امیر صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہم غریب صحابہ نہیں کر سکتے، اور امیر صحابہ وہ کام کر کے ہم سے رتبوں میں آگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کیا؟ عرض کی حضور ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ ان کے پاس دولت ہے، وہ حج و عمرہ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم حج و عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جنگوں میں جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں تو بہت سے امیر صحابہ جنگوں کے لیے چندہ دیتے ہیں، ہم غریب یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب حضور ہماری غربت ہمیں بڑی نا امید کر رہی ہے کہ یہ امیر تو ہم سے آگے گئے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو ہمیشہ تو تم امیروں کے ساتھ برابر جنت میں داخل ہوگے۔ تو عرض کی حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں یہ اجر ملے گا کہ تم امیروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ جانتے تھے، عرض کی حضور یہ خبر اگر امیروں کو لگ گئی تو وہ بھی شروع کر دیں گے، پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ بات درست ہے کہ امیر بھی شروع کر دیں گے، لیکن میں اللہ کا رسول فرما رہا ہوں کہ اس کا اجر تم غریبوں کو اتنا ملے گا کہ تم امیروں کے برابر رہو گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم میں پھر یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہمارا یہ اختلاف حضور کی بارگاہ تک پہنچ گیا کہ ہم یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو سرکار نے پھر ارشاد فرمایا نہیں، تینوں کو 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ پڑھو۔ اس طرح حضور نے ہمارا یہ فیصلہ فرما دیا۔ اب بعض علماء وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کہ رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح بیان کرو، اس سے مراد یہ تسبیح لیتے ہیں۔ اچھا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ 100 مرتبہ کہا اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جہاز کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب انہی سے ایک اور روایت بھی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا
جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جہاز کے برابر بھی۔ اب انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ کہا، اللہ اس کو 100 نیکیاں، اس کے 100 گناہ معاف کریں گے، 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب اس پر علماء میں، محدثین میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنا افضل ہے؟ ان میں افضل کون سا ہے؟ تو محدثین کا یہ بالاتفاق، جمہور محدثین کا یہ فیصلہ ہے لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا افضل ہے۔ اس کے دلائل وہ کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے چاہے سمندر کی جہاز کے برابر ہوں، لیکن وہاں یہ حکم نہیں ہے کہ تمہیں جنت لازم ملے گی، جبکہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں جو حضور نے فرمایا نا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ کہتے ہیں اس لیے یہ افضل ہے کہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ آزاد کرنے والا کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا، تو مطلب کیا؟ ایک دن میں آپ 10 مرتبہ جہنم سے آزاد ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ افضل ہے۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تنزیہ، کہ اللہ منزہ ہے، پاک ہے ہر اس عیب سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی یہ افضل ہے۔ چوتھی دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا حضور مجھے وہ ذکر بتائیں جس سے افضل ذکر کوئی نہ ہو، وہ سب سے افضل ذکر ہو، تو حضور نے انہیں لا الہ الا اللہ سکھایا۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ پانچویں دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پانچویں دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے کوئی ایسا ذکر بتا جو میں کروں تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ عرض کی مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کا میزان بنایا جائے، ترازو بنایا جائے، اس کا ایک مرتبہ پڑھا ہوا یہ کلمہ اس ترازو میں رکھوں گا، ترازو بڑھ جائے گا، ترازو میں اور رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اس کا اجر اتنا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، اس لیے محدثین فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اس کا بھی اجر بہت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
اس کا اجر سبحان اللہ و بحمدہ سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے دلائل بھی مضبوط ترین ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں۔ ادبار السجود سے مراد یہ ہے نماز مغرب کے بعد جو 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اتنی افضل ترین سنتیں ہیں یہ 2 جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، فرضوں کے بعد۔ ان کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے مغرب کی 2 سنتوں پر ہمیشگی کی اور سلام فرض پھیرنے کے بعد کسی بندے سے کلام نہ کی اور دعا مانگ کر فرضوں کی، وہ کھڑا ہو گیا اور 2 سنتیں کی، اللہ تعالیٰ اس کا نام اعلیٰ علیین والوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اتنی افضل ترین ہے یہ 2 سنتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں ایک رات حضور کی بارگاہ میں، حضور کے گھر تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، حضرت میمونہ جو تھیں یہ حضرت ابن عباس کی سکی خالہ تھی۔ وہ حضور کی رات کی عبادات سیکھنے کے لیے ابن عباس اکثر اپنی خالہ کے گھر رات رہنے کے لیے چلے جاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور رات کو کیا کیا کرتے ہیں۔ اب جب بھی انہیں پتہ چلتا آج حضور کی باری میری خالہ کے گھر ہے تو وہ حضرت عباس بھی خالہ کے گھر چلے جاتے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے گھر تھا، ٹھیک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھی، اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد سرکار مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز پڑھا کر حضور واپس آئے، میں بھی ساتھ آ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عبداللہ تو جانتا ہے قرآن میں جو اللہ نے ادبار السجود اور ادبار النجوم کہا کہ ستاروں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو اور نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ادبار السجود سے مراد مغرب کی 2 سنتیں ہیں اور ادبار النجوم سے مراد فجر کی پہلی 2 سنتیں۔ تو یہ افضل ترین ہے۔ مغرب کی 2 سنتیں بہت فضیلت کی حامل ہیں، جو بندہ ان پر پابندی کرتا ہے اللہ اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے، اور فجر کی 2 سنتوں کا بھی یہی مقام و مرتبہ اور یہی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح کیا کرو، وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، اور نماز کے بعد بھی اس کا ذکر بیان کرو۔ اللہ سے دعا